السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ یہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جن نوجوانوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان سب کو دونوں جہان میں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ گنبد و مینار کا یہ شہر ہے جو پورے ہندوستان بھر میں اپنی مذہبی شناخت رکھتا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے ہمارا یہ شہر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اچھائیاں ہوتی ہے وہاں برائیاں بھی ہوتی ہے۔ گلستان کے اندر اگر ایک پھول کھلتا ہے تو اس کے ساتھ کئی کانٹے بھی خود بخود نمودار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گلستان کے اندر صرف پھول ہی پھول ہو، بلکہ گلستان میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہر گلستان میں کانٹے ہوتے ہیں پھولوں کے ساتھ، اسی طرح ہمارے اس گنبد و مینار کے شہر میں جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں کہ یہاں کے لوگ رحم دل ہے، یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میت میں شرکت کا ایک بڑا رواج ہے، ہمدردی ہے، غم گساری ہے، لوگوں کی امداد کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ اس میں سے کچھ برائیاں بھی ہمارے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اصلاح معاشرہ کی محفل ہوگی تو پھر اس کے اندر برائیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ سب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھرے، معاشرہ سنورے۔ بگڑے ہوئے لوگ زیادہ تر محفلوں میں آتے ہی نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات آپ سے کرنی ہے جو یہ ہے، بہت خاص بات ہے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، بچے بوڑھے سبھی موجود ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر باپ چاہتا ہے میرے بچے سنور جائے، ہر ماں چاہتی ہے میری بچیاں سنور جائے، دادا کہتا ہے کہ میرے پوتا پوتیاں سنور جائیں، نانا کہتے ہیں کہ میرے نواسے نواسیاں سنور جائے، محلے کے بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ محلے کے نوجوان لڑکے سنور جائیں۔ ہر انسان
کسی نہ کسی کو संवारने की कोशिश कर रहा है। इमाम चाहता है कि मुक्तदी संवरे, पीर चाहता है कि मुरीद संवरे, उस्ताद चाहता है कि शागिर्द संवर जाए, और सब संवारने ही की कोशिश कर रहे हैं। मगर अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जितना संवारने की कोशिश की जा रही है उतना बिगाड़ समाज में बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान नुस्खा कौम को संवारने और कौम को सुधारने का आज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बतौर तमहीद आपसे करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोचो तो सही कितने खानों के अंदर मुसलमान बटा हुआ है, कितने जराइम मुसलमान कर रहा है, कितने गुनाह कर रहा है। अल्लाह अकबर। अगर गुनाहों की फहरिस्त बना ली जाए, अगर गुनाहों की एक फहरिस्त तरतीब दी जाए तो कई 100 सफात खत्म हो जाएं, लेकिन गुनाह खत्म ना हो। इतने गुनाह मुस्लिम मुआशरे में हो रहे हैं, बल्कि वो कितने लोग हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचा पा रहे हैं। हर गुनाह हमारे समाज में, हर गुनाह हमारे माशरे में गुनाहों का एक अजीब तूफान है, सैले रवा है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप देखें, मिसाल के तौर पर लोग रोना रोते हैं, अल्लाह अकबर, लुक़्मा हराम का मामला देख लें, अपने माशरे के अंदर मौजूद है। आज लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। हलाल और हराम का मामला आता है तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं, हराम के अंदर गोया के डूबते चले जा रहा है। एक इंसान, एक मुसलमान झूठ बोलकर कमा रहा है, धोखा दे करके कमा रहा है, किसी का पैसा हड़प कर रहा है, किसी का पैसा लेकर के भाग रहा है। इसी तरीके से हराम लुक़मे की जहां दूसरी तरफ बात आती है तो अल्लाह अकबर, कोई शराब बेच रहा है, कोई नशे की गोलियां बेच रहा है, कोई भांग और चरस बेच रहा है, यानी इस तरीके के मामलात हैं। फिर अल्लाह अकबर, कई सट्टे का धंधा है, कई जुए का धंधा है, कई ताश के पत्ते हैं। इस तरह का माहौल है, गंदगी है। कई औरतों पर पाप की नजर डालना है, औरतों पर बदनजरी करना है, जिना के अड्डों का हाल है। अल्लाह अकबर। कहने की बात नहीं, कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दौर वो था कि जब लोग जिना करने के लिए मखसूस जिना के अड्डों पर जाते थे, और आज हाल ये हो गया कि घरों के अंदर जिना हो रहा है। ये सूरत हाल है, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है जिससे मुसलमान और कौम मुस्लिम गुजर रही है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा फरमाएं, इतने सुधरे हुए माहौल के अंदर परवरिश पाने वाले बच्चे जब जवान हुए तो वो इतनी आवारगी पर है। अब ये जवान जो आवारा है, अब इनके बच्चे जब दुनिया में आएंगे तो जिनको आवारा माँ बाप मिलेंगे, जिनको बिगड़े हुए माँ बाप मिलेंगे, जिनको जालिम माँ बाप मिलेंगे, जिनको पापी माँ बाप मिलेंगे, अल्लाह अकबर, वो बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जिनके माँ बाप ने उन्हें सिगरेट पीने नहीं दिया। जब बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, यानी सौरे हुए माँ बाप की औलाद ऐसी है तो बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद क्या होगी, कौम का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा। बल्कि कभी कभी तो सोच ये होती है, पता नहीं हमारे बाद नस्लें मुसलमान भी रहेगी या नहीं। और गौर करने का मकाम है, पता नहीं वो अल्लाह को मानने वाली भी रहेगी या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सलमान रश्दी के ऊपर के लोगों को देखें और उस बदतरीन इंसान का हाल देखें। तस्लीमा नसरीन के ऊपर के लोगों को देखें, उस बदतरीन औरत का हाल देखें। इसी तरह यानी आप अंदाजा करें, जरा सोचे, थोड़ी देर के लिए सोचे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक की बारगाह में उसके महबूब और मकबूल बंदों का वसीला लेके दुआ करता हूं, अल्लाह आपको, हमको, किसी को कभी वो दिन ना दिखाए कि हमारी नस्ल से कोई गुमराह हो जाए, हमारी नस्ल से कोई दीन से निकल जाए। बल्कि हम तो ये दुआ करते हैं, अगर किसी की तकदीर में कुफ्र लिखा हो और वो हमारी नस्ल में पैदा हो तो खुदा उसे मौत के वक्त, उसे पैदाइश के वक्त ही मौत अता कर दे, ताकि वो जिंदा ही ना रहे, नस्ल वही बाकी रहे जो इस्लाम पर रहे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, गौर करो, अल्लाह के बंदो गौर करो, वो कितना भयानक दिन होगा जब बच्चे ही मुसलमान न रह जाए,
نسلی مسلمان، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے جیسے بخار کا علاج نہ کرو تو بخار موت لاتا ہے، ویسے ہی اگر گناہ کا علاج نہ کرو تو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ بخار انسان کو موت تک لے جاتا ہے، گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ہوشیار انسان اگر موت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بخار کا علاج کرتا ہے، اور ہوشیار مسلمان وہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف جب طبیعت مائل ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں چونکہ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور موسم بھی آنکھ مچولی کر رہا ہے، اس لیے بہت دیر تک آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ جلدی سے بات، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو اور آپ اٹھ کر جانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹ لوں، مکمل کر لوں، لیکن یہ بات بڑی فکری ہے، دھیان سے آپ کو سننا ہوگا، کیونکہ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی، کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ ہم سے خوش نہیں ہوا۔ توجہ کرو، ہر نعمت دی، یہ نعمت میں نے تمہیں بطور خیرات دی، لے جاؤ، لیکن نعمت دے کر اللہ خوش نہیں ہوا، ہم سے راضی نہیں ہوا۔ لیکن جب اسلام کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، تو اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام جیسا دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ اگر دنیا میں کسی سے راضی ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہے، وہ صرف ایمان والے، اللہ ان سے راضی، جن کے پاس دین ہے اللہ ان سے راضی، جن کے پاس اسلام ہے اللہ ان سے راضی۔ اللہ راضی ہے ان لوگوں سے جن کے پاس دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو گناہوں کے بدترین ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا۔ اب اس گناہوں کا ماحول کو ختم کیسے کریں؟ بڑے بڑے علماء، مفکرین، دانشور، قلمکار سب محنت کر رہے ہیں، مسجد کے امام سے لے کر مفتیان کرام تک، خطبہ تک، علماء تک، مفکرین تک، داعیان دین تک، مبلغین تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا جس دن کوئی دینی محفل نہیں سجتی ہوگی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ ہر آدمی چاہتے ہیں میرے بچے سنور جائے، بچیاں سنور جائے، کریں کیا؟ مارتے بھی ہو، ڈانٹتے بھی ہو، روکتے بھی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز پوری دیانتداری کے ساتھ اگر کر لی جائے، پورا سماج سدھر جائے، معاشرہ سنور جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام، صحیح طور پر ہم محنت کریں اپنے حلقہ اثر میں، یعنی جتنی لوگ ہماری باتوں کو مانتے ہیں، جو ہماری بات مان سکتا ہے، اس پر ایڑی سے چوٹی تک کا پورا زور لگا دو، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو۔ ہر آدمی کو نمازی بناؤ، کیونکہ اگر ہم کسی کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نماز تک لے جانا ہمارا کام ہے، پھر آگے اس کو قدرت خود ہی سنبھال لے گی۔ اور نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں جو ہے سب سچ ہے، قرآن میں جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ انسان اگر مسجد کے قریب آ جائے، نماز کے قریب آ جائے، دھیرے دھیرے اس کی طبیعت میں خود ہی گناہ سے نفرت پیدا ہوتی۔ یعنی اگر کسی کو نیک بنانا ہے تو اس پہ محنت کیجئے۔ اس کا مطلب ہر انسان، ہر باپ کوشش کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سٹے کی طرف نہ جائے، جوے کی طرف نہ جائے، زنا کی طرف نہ جائے، بدکاری کی طرف نہ جائے، بے حیائی کی طرف نہ جائے، میرا بچہ نیک رہے، نمازی بناؤ، محنت کرو۔ آپ باپ ہو، پورے محلے پہ آپ محنت نہیں کر سکتے، صرف اپنے گھر میں محنت کر لیجئے۔ ایک ماحول کریٹ کیجئے نماز کا، ایک ماحول بنائیے، بیوی کو، بچوں کو، سب کو نماز کی تلقین کیجئے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، جو مذہب جانوروں کو مارنے سے منع کرتا ہے، دھیان دینا ذرا، کتنی خاص بات، جو مذہب جانوروں کو مارنے سے منع کرتا ہے، جو رحمت للعالمین چونٹی کو مارنے سے منع کرتے ہیں، جو رحمت للعالمین
کتے کو مارنے سے منع کرتے ہیں. وہی رحمت للعالمین فرماتے ہیں بچہ اگر 6 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 8 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو اس کو مار مار کے نماز پڑھاؤ. آخر نماز میں رکھا کیا ہے؟ کیا چیز نماز میں ہے کہ رحمت للعالمین فرما رہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو؟ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، یہ پورا مسلمانوں کا مجمع ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، مجھے سچ بتانا، اللہ کے دربار میں تمہیں منہ دکھانا ہے، مار کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے رہنا ہے. بتاؤ، بچے اسکول نہیں جاتے تو تم نے مارا ہے، بچے ٹیوشن نہیں جاتے تم نے مارا ہے، بچے مسجد نہیں جاتے کبھی مارا؟ سوچو، بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے اسکول نہیں پڑھتا ہے تو مار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، بالکل پڑھاؤ. الحمدللہ ہم لوگ خود اسکول چلاتے ہیں یہاں پر، اللہ کا شکر ہے کہ انگلش میڈیم اسکول ہم خود چلا رہے، جونیئر کالج. میں یہ نہیں کہنا نہ پڑھاؤ، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بچہ اسکول نہیں پڑھے گا، ان پڑھ رہے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ دنیا کا. لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان. اب آرگی ہوگی اس میں. دیکھو جتنے بدچلن لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے بدچلن لوگ ہیں 90% وہ سب بے نمازی، وہ سب کے سب بے نمازی. اگر انسان نماز پڑھے، اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جتنے بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور میں تو، ہم لوگ حسینی لوگ ہیں یار، کربلا والے بھاگ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار آپ درود شریف پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ نبی. ایک چند بوند پانی تھوڑی ہمیں بگا سکتے ہیں، ہمارا پروگرام بند تھوڑی کروا سکتا ہے. یہ مالیگاؤں کی تاریخ رہی ہے الحمدللہ کہ جب فقیر قادری کا بیان شروع ہوا ہے تو پھر موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے، تو پھر جب تک مائک چلتا رہا ہے محفل بھی چلتی رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں بات آگے کروں. کتنے لوگ بیٹھیں گے ساتھ؟ کتنے لوگ؟ ارے واہ سبحان اللہ. ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، بوڑھوں کو اجازت ہے، جوانوں کو نہیں. الحمدللہ اسٹیج بھی جوانوں سے بھرا ہوا ہے اور مجمع بھی سب جوانوں کا ہے الحمدللہ. ہاں. اور سفید داڑھی ہونے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان داڑیاں اللہ. سفید ہوتی ہے چہرے چمکانے کے لیے، بڑھاپا اوروں کو آتا ہے، غلامان مصطفیٰ کو جب عمر ڈھلتی ہے تو ان کی جوانی کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں بات عرض کر سکتا ہوں، عنوان تو حالانکہ سنجیدہ ہے، بارش والا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بار آپ درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی وسلم. چھتری تھوڑا اوپر کر دیں تو تاکہ یہ لوگ مجھے نظر آئے، میں ان کو نظر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ایک بار اور درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی. اچھا میں ایک درود شریف آپ کو میں پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھنے ذرا. اللہم، اللہم میرے ساتھ پڑھیں. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا ومولانا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار. الامطار. یہ درود شریف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ بارش کے قطروں کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو درود شریف ہے آپ نے پڑھا، اس کو یاد کریں. جب کوئی یہ درود پڑھے تو اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بات عرض کریں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ سب. اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو ہر بندہ کوشش کرے، ماں کوشش کرے نمازی بنانے کی، اپنی اولاد کو باپ کوشش کرے نمازی بنانے کی. دیکھیے بچیوں کو نمازی بنائے، بچوں کو نمازی بنائے
کیونکہ جتنے بدچلن پاپی جواری سٹوری گنہگار لوگ ہیں 90% سب بے نمازی، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ 10% ہے۔ آپ کہیں گے کیا وہ نماز پڑھ کے پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہی بات کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے، ایک جوان ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے اس کی ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اللہ نے کہہ دیا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو انشاءاللہ نماز ضرور روکے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اس جوان کے بارے میں جو شکایت لے کر آئے تھے، انہوں نے خود عرض کیا یا رسول اللہ اب وہ شخص گناہ نہیں کرتا جس کی ہم نے شکایت کی تھی، یعنی کہ اس کی نماز نے اس کو برائی سے روک لیا، اس کی نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ تو ہم اپنے بچوں کو سنوارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سدھارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی بدلنا تو چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ اور اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، خود گھر میں بیٹھ کر کے بیڑی پیتے رہو گے اور بولو گے جا جا چل مسجد جا، ایسے بچے نمازی نہیں بنیں گے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے بچے کو مسجد تک لے جانا ہوگا، اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے جانے کی عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ جب آپ ٹیوشن کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، اسکول کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، تو مسجد کے دروازے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے، اذان، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ۔ اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف۔ آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے۔ اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا، اس کو ادھر اللہ مل گیا، تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم، اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی۔ آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامل لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا۔
कुरान कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से आती है। अल्लाह तक पहुंचने का जो पहला जीना है, पहली सीढ़ी है, उसको नमाज कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, वो झूठ बोलता है। जो नमाजी नहीं है वो कभी अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। पूरे नमाज, पूरे कुरान में अल्लाह ने, पूरे कुरान में 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। इतनी कसरत से अल्लाह ने किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। एक पूरी किताब में अल्लाह ने, अपनी पूरी किताब में 700 मरतबा फरमाया नमाज कायम करो। नमाज के फवायद, जो नमाज पढ़ेगा सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तवाना रहेगा, तकदीर संवरेगी। आपकी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, नमाज के बाद दुआ करके देखिए, अल्लाह का वादा है फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, क्या मिलेगा? दुआ में नमाज के बाद मेहनत करो तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी पैदा करेंगे। कब पैदा करेंगे? मुसीबत के बाद राहत कब पैदा करेंगे? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तुम नमाज के बाद जब दुआ में गिड़गिड़ाओगे, हम तुम्हारी एक मुसीबत पर तुम्हें डबल राहत अता करेंगे, एक तकलीफ पर डबल राहत अता करेंगे। आपको हैरत होगी, हम टेंशन में आते हैं तो होटलों पे आके बैठते हैं, हम टेंशन में आते हैं पार्कों में जाते हैं, हम टेंशन में आते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, टेंशन में आते हैं तो किसी से झगड़ा करते हैं, मगजमारी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते थे तो क्या करते? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ आती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल जब बेचैन और बेकरार होते थे, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार, हर बेइत्मीनान को इत्मीनान अता करने वाली जात है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते हुजूर कैसे राहत पहुंचाऊं? फरमाते अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर नमाज फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूं, एक ही हदीस पढ़ता हूं, थोड़ी लंबी हदीस है। नमाज पढ़ने से अल्लाह मिले, नमाज पढ़ने से जन्नत मिले, नमाज पढ़ने से हर नेमत मिले। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? मुसीबत में रहोगे, परेशान रहोगे। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखो मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूं, आपके यहां बरकत नहीं है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं। आप मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तावीज दे दो, मैं किसी को नहीं, किसी को मैं क्यों कहूं? मैं तो गुनहगार आदमी, मैं किसी पे तनकीद क्यों करूं? लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे हजरत तावीज दो, सैयद तावीज दो, अब आपसे मैं पूछता हूं कि जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, थोड़ा अकल से काम लो, अकल से, जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, तो है किसी की तावीज में इतनी ताकत कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत का मुकाबला कर सके? भाई कोई भी हो, ये तो बहुत हकीर आदमी है जो आपके सामने बैठा है। कोई वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पर सब राजी हैं। वली को मानने का ये मतलब नहीं कि हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह जो नहीं चाहता वली चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वली अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाता। तो जब अल्लाह बरकत उठा ले, अल्लाह उठा ले, है किसी में ताकत बरकत लाने की? पागल हुए हो? नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह ने बरकत उठाई, अब तावीज वालों के पीछे फिरते हो, तावीज दो, बंदिश करो, ये करो, वो करो। मेरे भाई, नमाजी आदमी भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं ला सकता, नमाजी आदमी का तावीज भी बरकत नहीं ला सकता, क्योंकि आपने नमाज छोड़ी और अल्लाह ने कहा कि बेनमाजी के घर से मैं बरकत उठा लूंगा। उठा लूंगा तो उठा लूंगा, वो अल्लाह है, वो मालिक है, मुख्तार है, वो उठा लिया उसने।
اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے. مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے، اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی، غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے، کیسے کھڑا کریں گے؟ بھائیوں، بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جوا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے، لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو. کیا برس رہا تھا؟ پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی. یہی کہا؟ یہی کہتے بھی ہیں. کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ بولو. اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے، کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں. مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں، لیکن نام شکل بدلی، نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا، کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں. بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی.
नबी की दुआ से मिला तो कहा नबी का मौजज़ा, वली की दुआ से मिला तो वली की करामत। बात समझे? दिया किसने? अल्लाह ही ने। शक्ल बदली, नाम बदला। अब बात समझ में आई? मतलब बिला तमसील, जैसे पानी के बगैर न बारिश है, न दरिया है, न समंदर है, न कुआं है, बिला तमसील अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है, बस शक्ल बदलती है, नाम बदलता। अब बात समझ में आई? तो हमसे बड़ा तौहीद वाला कौन है? लोगों को तौहीद समझना चाहिए। तो बात अब समझ में आई। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आगे कहता हुजूर बरकत नहीं है। अब वो गौस पाक थे। फरमाया बेटा अपने दरवाजे पे पर्दा लटका दो। अच्छा वो लोग वो कैसे पक्के सच्चे मुरीद होते थे। पीर ने जो कह दिया, अगरचे चुनांचे किंतु परंतु कुछ भी नहीं था। पीर ने कह दिया, जाके लगा दिया दरवाजे पे पर्दा लटका दिया। और खुदा का करना बगैर वजीफे के, बगैर तावीज के, बगैर कुछ किए हुए पर्दा लटका, बरकत शुरू, बरकतों का नुज़ूल शुरू। आके अर्ज़ करने लगा हुजूर ये पर्दे का राज क्या है कि आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगा और बरकत आने लगी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, तू नमाजी, तेरी बीवी नमाजी, तेरे बच्चे नमाजी, लेकिन तेरा घर रोड पर है, रास्ते पर है। तो वहां से जो बेनमाजी लोग गुजरते हैं ना, तो उनकी नजर तेरे घर में पड़ती है। और जब बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ती है तो वो बेबरकती का असर तेरे घर में आता है। तो हमने पर्दा लगवा दिया, क्यों? ताकि अब बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं पड़ेगी, तो तेरा घर बेबरकती से महफूज रहेगा। भाइयों आप बताओ, ये तो बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताब में, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो बरकत वहां से रूठती है। जिस घर में पूरा घर के घर बेनमाजी हो, और फिर हम कहां जा रहे हैं, बहनें कहां जा रही, हजरत तावीज दीजिए। मेरे भाइयों तावीज का एक अपना असर है, एक अपनी तासीर है उसकी। लेकिन अल्लाह अगर बरकत उठा ले तो तावीज से बरकत नहीं आती जब तक अल्लाह राजी ना हो। तो मस्जिद में नहीं आओगे तो बरकत कैसे आएगी? तो जो हदीस में पढ़ने चला हूं वो हदीस भी मैं पढ़ रहा हूं गौसे पाक की किताब, गौसे पाक की जानिब एक किताब मंसूब है, उसका नाम गुनियतुत तालिबीन है। गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक एक रिवायत लिखते हैं कि जब बंदा नमाज छोड़ देता है, बंदा जब, ये इसी हदीस पर मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा इस रिवायत पर, लेकिन आप सब गौर से सुनना, जवान बूढ़े बच्चे सब। नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है? क्या नुकसान है नमाज छोड़ने से? 10 मिनट एक टाइम लगता है, बस एक टाइम 10 मिनट। 10 मिनट निकालो, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी काम, सब तुम्हारा ही तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। और 10 मिनट नहीं निकालोगे दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। फरमाया हदीस पाक में आया है, जो बंदा नमाज छोड़ दे अल्लाह 3 मुसीबतें उसको दुनिया में देता है। कितनी मुसीबतें? 3 मुसीबतें उसको दुनिया में। याद कर लीजिए इसको, फिर सोचिए कि नमाज छोड़ के कितना नुकसान। बहुत आसानी से कहते हो मौलाना टाइम नहीं मिलता, झूठ बोलते हो। व्हाट्सएप के लिए टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम मिलता है। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? क्रिकेट चल रही थी तो हाथ बांध के नुक्कड़ों पे खड़े रहकर घंटों देखते रहे, उसके लिए टाइम था? हंसने की बात नहीं कि कौन जीता कौन हारा, तुम्हें क्या मिला? अब तो तुमने क्रिकेट को भी जुआ बना दिया, जुआ, उस पे बोलियां लगती रही। सुन लो, मुसलमान होने के लिए कुछ तो गैरत करो, अपनी मुसलमानियत का कुछ तो ख्याल करो। फरमाया गया जो जुआ खेलेंगे दुनिया में, कल उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन, कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। दुनिया ही सब कुछ है। अल्लाह के बंदो, मेरी कौम के जवानों, कुछ भी करो, कितनी अय्याशियां करो, कितनी दौलत कमा लो, कुछ भी कर लो, एक दिन मरना है मरना। मौत से क्यों छुपते हो? और याद रखना, मौत को क्यों भूलते हो? कितना भी छुपो मौत से, मौत तुम्हें हर जगह आके रहेगी। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम
मजबूत किले में जाकर छुप जाओगे तो तुम्हें वहां भी मौत आकर रहेगी। मौत से छुप नहीं सकते, मौत का आहीनी पंजा तुम्हें हर जगह जकड़ेगा, उस वक्त पछताओगे। हाँ हाँ, ओ जुओं के अड्डों पे जाने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, सट्टों को आबाद करने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो। छिपकली और चूहे से डरने वालों, अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते? अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना पहाड़ उठा सके, अल्लाह का वो दर्दनाक अजाब जिसको ना आसमान उठा सके ना जमीन उठा सके, उस अजाब को हमारा कमजोर सा जिस्म कैसे उठाएगा? और याद रखना, यहां तुम्हारी दादागिरी बाबागिरी सब चलेगी, अल्लाह के यहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देगा और तुम्हारी चर चर चलने वाली जबान को बंद करेगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। इंसान उस वक्त पछताएगा, ये मेरे आज़ा थे या अल्लाह के जासूस। इंसान की आज़ा उसके खिलाफ गवाही, इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाने दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। इरशाद होगा, बंदे पूरी जिंदगी दी थी इबादत के लिए, उन्हें खेल में, कूद में, अय्याशों में, आवारगियों में गंवा दिया। बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो मेरे भाइयों, बहुत कीमती लम्हात जाय कर रहे हो। गफलत में कब तक रहोगे? कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन, कहां गया बुख्त नस्र, कहां गया यजीद, कहां गए उन जैसे जालिम बादशाह? मौत है मौत, मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। बारिश से पहले अगर छत गलती हो तो छत को दुरुस्त कर लेते हो कि पानी ना गिरे। कब्र में अजाब से बचने के लिए क्या तैयारी? सर्दी से पहले गरम गरम कपड़े, स्वेटर, शॉल क्या क्या खरीद के रखते हो। कब्र की गर्मी से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? अल्लाह के अजाब से बचने के लिए क्या इंतजाम किया? उसके लिए बेहतरीन इंतजाम है, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा। जो चाहे वो अल्लाह की चादर के नीचे अपना ठिकाना बना ले, चादर करम के नीचे, जो चाहे। अगर चाहते हो अल्लाह के करम का ठिकाना मिल जाए, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है तुम्हारे हाथ में, या पाप और जराइम करके जहन्नम का ईंधन बन जाओ शैतान के साथी बन के, या तौबा करके नेक और परहेजगार बन के अल्लाह की करम के चादर के नीचे अपना ठिकाना बना लो। क्या चाहते हो बताओ? अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारी जांच की, तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें आजमाया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छी अमल कर लो। ये दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद कभी नहीं आओगे। 7 जन्म नहीं है, जन्म जन्म नहीं है। इस्लाम में एक ही जन्म है, एक ही बार पैदा होंगे, एक ही बार मरेंगे, एक ही बार दुनिया में आए, एक ही बार दुनिया से जाओगे, इसके बाद फिर कभी आना नहीं होगा। बताओ क्या ख्याल है? 2 मिनट के जिना से वो करोड़ों साल का अजाब मोल लोगे? शराब के कड़वे घूंट पीकर सूअर और बंदर बनोगे जहन्नम में? नमाज छोड़कर 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर कयामत तक कब्र की आग में जलते रहोगे? बताओ क्या ख्याल है? ये बात अगर सिर्फ मौलवी साहब ने कही होती तो शायद इतना यकीन ना होता, कोई सियासी लीडर ने कही होती इतना यकीन ना होता, लेकिन ये मौलवी और लीडरों की बात नहीं, ये तो मौला मुस्तफा जाने रहमत की बात है। इतनी सच्ची शख्सियत ने ये बात कही है कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही दे, उस रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदो तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? सोचो, पिस्सू काट ले तो इतना तड़पते हो, चूंटी काट ले तो बेचैन हो जाते हो, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे भाइयों। जहन्नम का वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त करोगे? आइए वो जो हदीस पढ़ी जा रही थी उसको सुन ले। अल्लाह के सच्चे
سچے نبی تمہارے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو 3 مصیبتیں دنیا میں آئے گی، 3 مرتے وقت آئے گی، 3 قبر میں آئے گی اور 3 میدان محشر میں، یعنی بے نمازی کل 12 مصیبتوں کی گٹھری بنے گا۔ 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو، یا 10 منٹ کا وقت نکال کے نمازی بن جاؤ یا پھر ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو۔ اب کون سی مصیبتیں سن لیں، میں اختصار سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا دنیا کی پہلی مصیبت اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ سیٹ لوگ بھی یہاں ہوں گے ادھر ادھر کھڑے رہ کے یہاں بیٹھ کے سن کہ یہ تو کیا بات ہوئی، میں تو کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہوں، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ کیا مولوی کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی۔ یاد رکھنا، لکھ پتی کروڑ پتی بن جانا اور بات ہے اور برکت کا ہونا اور بات ہے۔ یہ لکھ پتی کروڑ پتی کثرت کا نام ہے اور برکت کسی اور چیز کا نام۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ گنبد و مینار کے شہر میں بسنے والوں، اردو اپنی مادری زبان ہے، پورے مہاراشٹر میں سب سے اچھی اگر اردو زبان کی بولی جاتی ہے تو ہمارا اپنا شہر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اردو کا ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو دل پہ لکھ لینا، اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ سمجھاؤں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، کتے کے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا۔ بکری کے بچے برکت سے پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی۔ کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا، ریوڑ بکریوں کا نظر آتا ہے۔ کتے اکیلے اکیلے پھرتے، وہاں کثرت ہے وہاں برکت ہے۔ اور پتا چلا کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ دوسری اور خوبصورت مثال آپ کو بتا دوں اچھے سے، یزید کے 8 یا 12 بیٹے تھے، کثرت تھی، امام حسین کا ایک ہی لال تھا، برکت تھی۔ آج یزید کی اولاد نظر نہیں آتی، محلہ محلہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ اجمیر معلیٰ میں حسین کا بیٹا، وارث دیوا حسین کا بیٹا، صابر کلیر حسین کا بیٹا، احمد کبیر حسین کا بیٹا، شیخ عبدالقادر جیلانی حسین کے، شاہ برکت اللہ حسین کے۔ توجہ کریں، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سید اولاد حسین موجود دیکھیں۔ کثرت نہیں برکت ماں، اسی لیے یاد رکھنا کثرت والا پھنستا ہے، برکت والا کبھی نہیں پھنستا۔ اور یاد رکھو محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ مسجد آؤ، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے اسلام عدد کی بات نہیں کرتا، اسلام مدد کی بات کرتا ہے۔ 313 میں عدد کم تھے لیکن اللہ کی مدد تھی اس لیے کامیاب۔ آج مسلمان عدد میں ہے، مدد نہیں ہے، اس لیے در در کے بھکاری بنے، در در ٹھوکریں کھا رہے۔ یاد رکھنا محنت سے عدد آتا ہے، نماز سے مدد آتی ہے۔ محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے کیا، آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے، سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا، تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہے۔ جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی پہلی اذان، دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا کہ اس پہ چربی چڑھی، اور غریب بھی جائے گا کہ اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے۔ جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے اس قوم کو کون بچا سکتا اللہ کی عذاب سے؟ برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی، امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو،
تاکہ 12 بجے سو کے اٹھے، 2 بجے تک پگار ہو، اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے۔ اللہ کے بندو، آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے۔ جمعہ کے لیے حکم یہ ہے، پہلے آؤ، پہلے بیٹھو، پہلی صف میں رہو، مسنون وقت میں نماز پڑھو، سنت وقت میں نماز پڑھو۔ پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے ہیں تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے، تو ہم بھی لیٹ کرتے ہیں۔ لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے۔ یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا۔ یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا، یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے، کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا۔ یہ حال تھا۔ یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو، حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو۔ کتنی غفلت کرو گے؟ تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے، برکت جاتی ہے۔ دیکھو اللہ برکت اٹھا لے، کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کہ وہ برکت لا دے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہاں، جب بیچارہ نماز روزے والا ملا برکت نہیں لا سکتا، تو وہ لوگ جنہیں بیچاروں کو استنجا کی سنت نہیں، پھر وہ آپ کو اٹھ پٹانگ آ کر کے منتر جنتر دیتے کہ ہم یہ کر دیں گے، اتارا کر لو اور بندش کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، لبان لے آؤ، لیمو لے آؤ، دھاگا لے آؤ۔ اے نادان، ایک سجدہ کر، سجدہ وے جا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی۔ ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ، اس کی برکت دیکھو۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، الحمد کی سورت سب کو یاد ہے۔ تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب شریعت والا، رسول اللہ والا، دین کی تعلیم والا۔ ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے، وہ علماء نے اجازت دی ہے، جتنی حد تک دی اتنا استعمال کرو، میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ بس دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا۔ میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے۔ جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں، چائے اچھی بنتی ہے نا، میٹھی چائے اچھی لگتی ہے۔ شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے، شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے، شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے۔ اب آپ نے کھیر میں ڈالا، حلوے میں ڈالا، چائے میں ڈالا، کہا کیا ٹیسٹی چائے بنی، کیا اچھا حلوہ بنا، کیا اچھی کھیر بنی۔ کوئی دیڑھ ہوشیار تھا، کہا یہ کمال شکر کا ہے، یہ کمال شکر کا ہے۔ پھر اس نے سالن بنایا، سالن میں بھی شکر ڈال دی، کیا حال ہوگا؟ سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا؟ ارے سالن بگڑ گیا۔ اللہ کے بندے، شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا؟ مزہ کرکرا ہو گیا۔ تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا، کوئی سحر ہو گیا، کوئی جنات ستا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے۔ لیکن جہاں ناراض ہو کر اللہ نے برکت اٹھا لی، بولو وہاں تعویذ اثر کرے گا؟ یہ مسئلہ، یہ آپ کو سمجھا، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ ورنہ یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ جو دعا تعویذ کرتا ہو یا جو دعا لیتا ہو، تعویذ لیتا ہو، بولے کہ یار یہ کیا بات کی۔ میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھئی جس کی ضرورت جہاں ہے وہیں آپ اس کو استعمال کریں تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی بات۔ تو نمبر 1 جو نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ نمبر 2 جو نماز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ لو، ابھی پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے، 90 سال جیتے تھے، ابھی 40 سال کی عمر میں کرسی پر آ جاتا ہے، گھٹنے میں درد ہے، اس میں تکلیف ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بھئی جس کے گھٹنے میں درد ہو وہ سبھی گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بات سمجھے میری بات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے بھی درد ہوتا ہے گھٹنے میں، یعنی ماحول ہے، ماحول ہے، ماحول ہے۔
اور ایک بات بلکہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں، تیرا عذاب تو سب پہ آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اسی وقت چوٹی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کاٹے. چوٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ہاتھ مار دی. جب ہاتھ مارا تو جس چوٹی کو مارا وہ تو مری گئی، نیچے جتنی ہے وہ سب مر گئی. ارشاد ہوا موسیٰ جواب ملا ایک ہی چوٹی نے کاٹا تھا نا، اتنوں کو کیوں مار دیا؟ عرض کی مولا اتنوں کو نہیں مارا، دراصل جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی زد میں آ گئی. تو ارشاد ہوا میرے کلیم یہ شان ہے ہماری کہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کی زد میں آتے ہیں. یہ چیز تو گناہ، بلکہ اللہ کے رسول تو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے، لعنت برستی آسمان سے بے نمازی پر، مت بیٹھا کرو اس کے. یہ حضور فرما رہے صحابہ سے. تو لوگ پہلے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، کچھ لوگ تو 100 سے بھی کراس کر جاتے تھے، پھر بغیر چشمے کے کتاب بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. آج آپ دیکھو 40 سال میں لٹک جاتا ہے اور 60 سال کے اندر پھر چلا جاتا ہے دنیا سے. اور اگر جیتا بھی ہے 60 سال کے بعد تو آدمی موت مانگتا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہے نا. یہ تو عمر سے برکت. 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 95%، 5% پڑھتے ہیں، 5%. اللہ کے بندو اللہ سے جڑو، اللہ کے قریب آؤ، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری چیز فرمائی جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیتا ہے. آج ہر جوان ہمارا، لڑکی لڑکے سب چاہتے ہیں میں خوبصورت دکھوں، لڑکے چاہتے ہیں میں اسمارٹ دکھوں، لڑکیاں چاہتی ہیں میں خوبصورت دکھوں. اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کاسمیٹک آئٹم بہت بک رہا ہے اس وقت، دکانیں کھل رہی ہے. میں منع نہیں کرتا، اگر کسی کاسمیٹک آئٹم کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، اچھا صابن استعمال کرو اچھی بات، اچھا فیس واش استعمال کرو اچھی بات. لیکن کتنا بھی مہنگا صابن فیس واش کریم کچھ بھی استعمال کر لو، 2 4 6 گھنٹے سے زیادہ چہرہ نہیں چمکا سکتے، چمڑی نہیں چمکا سکتے، بلکہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے. نوجوان چھوکرے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ 40-45 سال ہو گئے اس کو، 16 17 سال کے لڑکے ایسے بے نور اور بے رونق، آنکھیں ان کی سونی پیلی پیلی آنکھیں، گندی آنکھیں، اندر گال دھسے ہوئے. یہ حال ہے. ہمارے جوان کھلے کھلے رہتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا تھا، لوگ فدا ہوتے تھے ہمارے جوانوں پر. یہ جوانی تھی اپنی کب تک؟ جب تک سجدہ کرتے تھے، سجدے کا نور تھا. اب اللہ کے رسول فرما رہے نماز چھوڑو گے تو تمہارے چہرے کا نور جائے گا. ارے نور حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر نماز پڑھ، جب تک زندہ رہے گا چہرہ چمکے گا، مرے گا تو جنازے میں بھی تیرا چہرہ چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم نے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیا، سجدوں کے نشان سے ان کے چہرے چمکے. یہ آیت پاک کا مفہوم ہے. تو 3 مصیبتیں کیا؟ روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، اور تمہارے چہرے کا نور اٹھ جائے گا. چمڑی کتنے بھی سفید ہوگی اچھے نہیں لگو، اچھے لگنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو، اچھا لگنا ہے سجدہ کرو. آپ کو بتاؤں سجدے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے. ہمارے علماء، ہمارے اللہ والے لوگ بوڑھے جتنے ہوتے جاتے ہیں اتنے وہ خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی. کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں بڑھتی؟ اچھے کیوں لگتے؟ وہ ایک رونق ہے، ایک نور ہے سجدے کا. انشاءاللہ جنازے میں بھی رہے گا وہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سجدے سے رونق کیسے آتی ہے، وہ کر کے دیکھیں. لیکن دوسری بات، نورانی چہرے کے لیے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب سنیں 3 مصیبتیں مرتے وقت آئے گی بے نمازی کو. اللہ اکبر. 10 منٹ نکالو ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک اس کو لکھ رہے ہیں
مرتے وقت 3 مصیبت. نمبر 1، بے نمازی مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا، اس کی عزت جائے گی. کتنا بھی بڑا کارپوریٹر ہو، کیسا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا مخیر قوم ہو، کچھ بھی ہو، بے نمازی ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس پر ایسی آندھی لائے گا، طوفان لائے گا کہ ذلیل ہوگا، ذلیل ہو کے مرے گا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ 10 منٹ کا ٹائم کیا چیز ہے، کیا بڑی چیز ہے؟ میرے بھائیوں، اگر پان کھا لو نا تو 10 منٹ میں پان بھی نہیں چبایا جاتا. پان چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرے اللہ نے نماز اتنی آسان کر دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر 1 وقت کی نماز ہو جاتی. 50 منٹ دے دو، دنیا اور آخرت سنوار لو. حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی تمہیں مل جائے گی. ذلیل ہو کے مرے گا بے نمازی، ذلت کی موت مرے گا، ذلت کی موت. ذلت کی موت سے بچنا ہے، سجدوں کو لازم پکڑو، آج ہی توبہ کرو، آج ہی پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے، سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو وہ اللہ کو منانا آسان ہے. 2 آنسو ندامت کے گرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. پلٹ آؤ اس کی طرف. مرنے کے بعد تو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے. جیتے جی پلٹ کر آؤ گے تو نہیں پچھتانا پڑے گا، مر کے پلٹو گے بدعمالیوں کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا. جیتے جی پلٹ جاؤ گے نہیں پچھتانا پڑے گا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کو مناؤ، راضی کرو. تو فرمایا بے نمازی مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. نمبر 2، اللہ بے نمازی کو جب موت آتی ہے اتنی بھوک اس پہ مسلط کرتا ہے کہ سارے زمانے کا کھانا بھی کھلا دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. بے نمازی، بے نمازی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ دوسری مصیبت. سوچو رمضان شریف کے وقت، افطار کے وقت بھوک کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب موت کی بھوک ہوگی تو کیسا خطرناک حال ہوگا. کوئی کھلا سکے گا؟ کوئی کھلا سکے گا؟ کوئی منہ میں ڈال سکے گا؟ اور اگر ڈال بھی دیا تو کیا چبا سکو گے، نگل سکو گے؟ اس وقت کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پانی بھی گھونٹ سے نہیں پی سکتے، لوگ چمچے چمچے سے پلاتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے بھوکا مرے گا بے نمازی، بھوک سے تڑپے گا، تڑپ کر اس کی تڑپ ہوگی، بھوک سے تڑپ کے مرے گا وہ. اور پھر تیسری بات فرمائی، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا. ہائے ہائے، 10 منٹ نکال لیتا تو کیا ہو جاتا؟ صرف 10 منٹ. فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 10 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عشاء میں 10 منٹ، کل 50 منٹ نکالو. کتنی بڑی مصیبت سے بچ رہے ہو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی. قبر میں 3 مصیبت. نمبر 1، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی. اپنی خوبصورت نرم و نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کے فرمایا ایسے، یہ دیکھو. اپنے صحابہ کو بتایا ہمارے ہاتھ ان جیسے نہیں ہیں، ہماری انگلیاں ان جیسی نہیں، وہ تو بہت اعلیٰ ہستی، ہم تو ان کے غلام ابن غلام. سگانے کوچے در ہے، سگانے کوچے یار ہے. آقا نے مگر اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں انگلیاں یوں داخل کر کے فرمائی لوگو جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر چاروں طرف سے دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلی ایک دوسرے میں یوں مل جاتی. یوں فرمایا کیا حال ہوگا. یہ پہلی مصیبت. نمبر 2، اس کی قبر اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں، اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اندھیرا ہوتا. نمبر 3، آگ ہوتی ہے، آگ، اور اس پر اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے آگ کے ساتھ. اچھا آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، قبر کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ آگ بھی تاریک ہے، اس آگ میں بھی اندھیرا ہے، اور اس پر ایک سانپ، اس کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اس کا نام شجاع الاقرع ہے. آقا فرماتے ہیں 70 سال لمبائی کا ہے وہ، اور بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے وہ. اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اس کے ناخون جو ہے وہ لوہے کے ہے. وہ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے
آقا ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومے گا، وہ زمین میں دھسے گا، اور میرے سچے نبی نے فرمایا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے فجر نہیں پڑھا ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک، اس طرح قیامت تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے، قیامت تک۔ کھیت کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، جنگل کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، کھیت کا بچھو ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، قبر کا وہ سانپ قیامت تک ڈسے گا۔ 10 منٹ کا ٹائم کیا کس کو کہتے ہیں، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، دنیا اور آخرت کی کام۔ 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی، پھر فرمایا 3 مصیبتیں آخرت میں میدان محشر میں۔ نمبر 1، جب میدان محشر میں وہ اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پہ نظر رحمت۔ سوچو ذرا، کسی کے گھر کی شادی میں جاؤ اور وہ بات نہ کرے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے، سوچا کبھی؟ کسی کے گھر کی شادی میں نہ جاؤ، شادی میں جاؤ وہ بات نہ کرے کیا گزرتی ہے، یار اس نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، اس کے گھر گیا تھا یار میں، اس نے مجھے بات بھی نہیں کی۔ میدان محشر میں اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہوگا بے نمازیوں سے۔ نمبر 2، دوسری مصیبت، اللہ جب اس سے حساب لے گا سختی سے لے گا۔ اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے تو ہم نہیں دے سکتے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ بے نمازی سے سختی سے حساب لے گا۔ اور تیسری مصیبت جو 12ویں پوری ہو رہی ہے وہ یہ، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کتنی مصیبت لے رہے ہو؟ 12 مصیبت۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، سب کو نمازی بناؤ۔ انعام کیا؟ یہ ساری دنیا آخرت کی کامیابی بھی اور گناہوں سے نجات بھی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جلدی جلدی میں نے یہ پڑھ دیا، اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ گفتگو کے درمیان جلدی بات کرنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔